18واں پارہ شروع کرتے ہیں۔ سورۃ المومنون سے شروع ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ مومنون، اس کا نام مومنون اس لیے رکھا گیا ہے کہ جیسے ابھی کچھ آیات کی میں نے تلاوت کی ہے، اس میں مومنوں کی صفات بیان کی گئی ہیں، تو اس وجہ سے اس کو سورہ مومنون کہا جاتا ہے۔ تو اس کی جو پہلی 11 آیات ہیں اس میں مومنوں کی صفات بیان کی گئی ہیں، اور ایسے لوگ جو جنت الفردوس کے وارث ہوں گے ان کی صفات ہیں۔ میں نے پہلے بھی بیان کیا تھا کہ جنت کی تو مختلف لیول ہیں، 100 درجے ہیں، مختلف درجے ہیں، لیکن سب سے جو اعلیٰ ترین درجہ ہے وہ جنت الفردوس ہے۔ تو جنت الفردوس کے جو مستحق ہوں گے وہ مومن جو ہیں ان کی یہاں صفات ذکر کی گئی ہیں۔ سب سے پہلی صفت ان کی یہ ہے کہ ان کے اندر سچا ایمان ہوتا ہے، ریا اور نفاق سے پاک ہوتے ہیں۔ نمبر 2 یہ ہے کہ نماز میں خشوع یعنی اللہ کے سامنے عاجزی اور خوف کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ یعنی خشوع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عاجزی اختیار کرنا اور اپنا دھیان جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف رکھنا۔ تیسری جو بڑی اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ لغو سے اعراض کرتے ہیں۔ لغو کیا چیز ہوتی ہے؟ ہر وہ ایسا کام اور ہر وہ ایسی بات جس میں دین دنیا کا کوئی فائدہ نہ ہو، اس کو لغو کہتے ہیں۔ تو اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ ہم بعض اوقات سمجھتے ہیں جی انٹرٹینمنٹ، فلاں انٹرٹینمنٹ بھی ہونی چاہیے، کوئی بھی آپ انٹرٹینمنٹ کریں، کچھ بھی کریں، لیکن وہ لغو میں نہیں آنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، گپ شپ بھی لگائیں لیکن تھوڑی بہت پازیٹیو ہو، یعنی اس کا کچھ نہ کچھ تو رزلٹ اورینٹڈ ہو، دنیا میں ہی اس کا کچھ فائدہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یار میں یہ کسی سے بات کر رہا ہوں، مجھے یہ فائدہ ہے۔ تو لا یعنی باتیں کرنا، فضول ٹاک کرنا اور پھر کرتے ہی چلے جانا اور گھنٹوں ضائع کر دینا، یہ مومن کی صفات نہیں ہو سکتی۔ اسی طریقے سے اور جو بھی لغو کام ہے، یعنی ایسا کام شروع کر لینا جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بس لگے ہیں جی کیا کر رہے ہیں، بس ہی ٹائم کل کر رہا ہوں۔ ہمارے ہاں اکثر یہ لوگ بات کرتے ہیں، میں نے کئی لوگوں سے سنا ہے، کیا کر رہے ہو یار، ٹائم کل کر رہا ہوں، وقت خدا کا خوف کھائیں۔ یعنی آپ کو اتنا احساس ہی نہیں ہے کہ وقت سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے اور آپ اس کو کل کر رہے ہیں۔ تو یہ لغویات سے اعراض کرتے ہیں، مومنوں کی صفت بیان کی ہے۔ چوتھی صفت ان کی یہ ہے کہ وہ کامل طریقے سے زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں، یعنی حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کا بھی خیال رکھتے ہیں۔ نمبر 5 یہ ہے کہ وہ زنا اور فحش کاموں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھتے ہیں، ہر طرح کا ایسا کام جو ہے نا اس سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں۔ چھٹی یہ ہے کہ وہ امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں اور وعدے پورے کرتے ہیں۔ یہ بڑی اہم ترین صفت ہے، اور جیسے ہم نے پہلے بھی کئی دفعہ پڑھا ہے، ذکر کیا ہے، اور یہ ہم کرتے رہیں گے۔ اصل میں تو یاد دہانی ہے، دین یاد دہانی کا نام ہے، یہ نہیں ہے۔ اور یہ بھی بات میں یہاں کر دوں کہ دین جو ہے ہم جو ابھی کر رہے ہیں، یہ ہم نے کوئی یہاں راکٹ سائنس کو ایجاد نہیں کرنی کچھ بھی، یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں ہوئی ہیں، لکھی ہوئی ہیں، بیان ہوئی ہیں، ہم نے صرف پریزنٹ کرنا ہے، صرف یاد دہانی ہے، یہ صرف یاد دہانی کر رہا ہوں، میں کوئی نئی چیز تو نہیں بنا کے آپ کے سامنے پیش کر رہا۔ یہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں لکھی ہوئی ہیں ان کو صرف آپ کے سامنے ایک ہم مجلس میں بیٹھے ہیں اللہ کی یاد کے لیے، تاکہ ہمارے اندر تھوڑا بہت یہ چیزیں ہوں۔ تو اس لیے ہم کر رہے ہیں کہ ہمیں تھوڑا احساس پیدا ہو جائے، ہمیں یاد دہانی ہو جائے، ہمارے اندر احساس جاگ جائے کہ ہاں یار واقعی یہ بات تو ٹھیک ہے، میں آئندہ جو ہے نا کوشش کروں گا، قرآن سمجھ کے پڑھنے کی کوشش کروں گا، یا نماز پڑھوں گا، میں نماز نہیں پڑھتا تو نماز پڑھوں گا۔ تو اس حوالے سے تو یہاں پہ جو امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں اور وعدے پورا کرتے ہیں، تو یہاں سے میں بات یہ کرنے لگا تھا کہ یہ ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے کہ یہ منافقوں کی علامت ہے کہ جب وہ وعدہ کر لیں تو پورا نہ کریں، امانت میں خیانت کریں۔ تو مومن کی صفت یہی ہے کہ وہ امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں، وعدے پورے کرتے ہیں۔ اس کے بعد 7ویں پھر آئی ہے، نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، وقت کا بھی لحاظ رکھتے ہیں اور ارکان و آداب کا بھی لحاظ رکھتے ہیں۔ تو یہ 7 صفات جو ہے نا مومنین کی یہاں بیان کی گئی ہیں۔
اس کے بعد پھر شکم مادر میں انسانی وجود کے مراحل جو ہے نا وہ سارے بیان کیے گئے ہیں، اور اس وقت بیان کیے گئے آج سے 1450 سال پہلے، جب اس وقت کے بڑے بڑے حکیم اور طبیب جو ہیں وہ بات نہیں کر سکتے تھے، ان کی جرت نہیں تھی کہ اس طرح وہ بیان کر سکیں کہ اس طریقے سے ماں کے پیٹ میں بچہ جو ہے نا پرورش پاتا ہے اور اس طریقے سے۔ تو آج دیکھیں جدید سائنس جو ہے وہ کہتی ہے کہ بالکل ایسے ہی سارا پروسیس ہوتا ہے، اور پھر بھی لوگ نہیں مانتے کہ یہ اللہ کے سچے نبی ہیں اور یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، تو پھر ہٹ درمی کا تو کوئی علاج نہیں ہے۔ اس کے بعد بعض انبیاء کے قصص بیان کیے گئے ہیں، اور جو ہے نا اس میں مختلف توحید کے اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے دلائل دیے گئے ہیں۔ حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون اور حضرت عیسیٰ ابن مریم کے قصے بیان کیے گئے ہیں۔ اس کے بعد دو گروہوں کا بیان ہے کہ جو ہے نا کچھ کفار ہیں، اس میں کئی گروہ ہیں، اور پھر مسلمان ایک گروہ ہے، تو یہ دونوں میں جو ہے نا صرف مسلمان ہی حق پہ ہیں۔ اور اس کے بعد ان کے اختلاف کی جو ہے نا اب مطلب یہ ہے کہ ایک تو مسلمان باقی کفار کے مقابلے میں ایک گروپ ہے اور وہ حق پہ ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم مسلمانوں میں آگے کتنے فرقے بن گئے ہیں اور ہم پھر کس طرح اختلافات میں پڑ گئے ہیں۔ تو ان اختلافات کا حل ایک ہی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے قرآن و حدیث، جو ریفرنس ہے ہمارے پاس، جو پوری امت مسلمہ کا اتفاق ہے۔ یہ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے، سچی کتاب ہے، اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے۔ احادیث ہیں، احادیث کے مجموعے ہیں جس پہ تمام امت کا اتفاق ہے، اس پہ آ جائیں، اس سے ہٹ کے نہ آپ ادھر ادھر کی باتیں کریں۔ جو اس میں لکھا ہوا ہے کوئی بھی پیش کرے تو پھر اختلاف رائے ہو سکتا ہے، پھر بھی ہو سکتا ہے، لیکن پھر یہ ہے کہ کم از کم آپ کے پاس ایک جینون ایک ریفرنس ہوگا اور اس پہ آ جائیں، تو پھر آپ کے بڑے اختلافات جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ تو مسلمانوں کو، ہم سب کو یہی یعنی کہ ہے کہ ہم آپس میں اختلافات اور یہ نزاع کے جو معاملات ہیں اس سے بچیں اور آپس میں محبت والے معاملات کریں۔ تو ایسے لوگ جو آپس میں بھی محبت کرتے ہیں ان کی اللہ تعالیٰ نے صفات بھی بیان کی ہیں کہ وہ اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں، اللہ کی کائناتی اور جو شرعی آیات ہیں ان پر ایمان رکھتے ہیں، وہ ریا سے بچتے ہیں، ہر عمل خالص اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ وہ ان کی ایک صفت جو ہے نا وہ احسان کی صفت ہے، یعنی نیک اعمال کرنے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہتے ہیں، لیکن ان کے مقابلے میں وہ بادنصیب ہیں جو قرآن اور صاحب قرآن کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اور ان کی سرکشی کی وجہ کیا ہے؟ اس کے 3 سبب بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ وہ عقلوں کو استعمال نہیں کرتے بلکہ قرآن میں غور و تدبر کیے بغیر اس کا مذاق اڑاتے ہیں اور انکار کرتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ محض ضد اور عناد کی بنیاد پر رسولوں کا انکار کرتے ہیں، ان کو جھٹلاتے ہیں۔ اور تیسرا یہ ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ سمجھتے ہیں کہ ان کو کوئی جنون ہے، تو یہ ایسی تو کوئی بات نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا 2 گروہوں کا ذکر کیا ہے، قیامت کے دن جو 2 گروہ بن جائیں گے، اس میں کچھ تو نیک بخت ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا، جن کا نامہ اعمال جو ہے وہ بھاری ہوگا، نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا، اور دوسرے وہ بدبخت ہوں گے، اشقیاء ہوں گے جن کا نامہ اعمال ہلکا ہوگا، ان کے گناہوں کا پلڑا بھاری ہوگا، اور انہیں یاد کرایا جائے گا کہ وہ اہل ایمان کا دنیا میں کیسے مذاق اڑایا کرتے تھے، آج ان کے لیے خسارے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ پھر ان سے سوال و جواب ہوگا کہ تم دنیا میں کتنا عرصہ رہے ہو؟ ٹھیک ہے، تو وہ کہیں گے جی ہم تو دنیا میں 1 دن یا 1 دن سے کچھ کم رہے ہیں۔ اور اسی حوالے سے تفسیر ابن کثیر میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے ایک دفعہ پوچھا، خطبہ دیا، تو ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ جب اہل جنت کو جنت میں اور اہل جہنم کو جہنم میں داخل فرما دے گا تو پھر ان سے پوچھے گا، پہلے جنتیوں سے پوچھے گا کہ تم کتنا عرصہ دنیا میں رہے تھے؟ تو وہ کہیں گے کہ یا اللہ کچھ 1 دن یا دن کا کچھ حصہ ہی رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ نے اس تھوڑے سے ٹائم میں اچھی تجارت کی، اچھے کام کیے، اور تم اب جنت میں آ گئے ہو۔ اسی طرح کافروں سے پوچھے گا، اہل دوزخ سے پوچھے گا، تو وہ بھی یہی جواب دیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تم نے میری ناراضگی کو جو ہے نا مول لیا، تم نے غلط کام کیے، تو اب تمہارا مقدر آ گیا۔ تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے، اور یہاں پہ اگین تھوڑا سا میں عرض کرنا چاہوں گا، وہ یہی ہے کہ دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی کے مقابلے میں کتنی ہے؟ ایسے ہی ہے جیسے دریا ہے اور اس کے اندر انگلی آپ ڈبو کے نکالیں،
تو انگلی کے اوپر جتنا پانی لگ جاتا ہے وہ دنیا کی زندگی ہے، اور جو دریا ہے وہ آخرت کی زندگی ہے۔ یا اس کو دوسرے انداز میں اکثر بیان کرتا ہوں کہ یہ دنیا کی زندگی ہماری ایوریج کتنی ہے آج کل، 63 سال 70 سال کہہ لیں، اور آخرت کی زندگی کیا ہے، ہزاروں لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں سال کی زندگی ہے۔ یہ صرف سمجھانے کے لیے 63 کے مقابلے میں 1 خرب کو رکھیں تو آپ کو تھوڑی سی پکچر سمجھ آتی ہے کہ کمپیریزن کیا ہے، ورنہ خرب بھی کہنا صحیح نہیں ہے، ان لمٹیڈ ہے، انفینٹی ہے، وہ ختم ہی نہیں ہونی، ہمیشہ کی زندگی ہے۔ لیکن آپ ایک طرف 63 سال کو رکھیں اور ایک طرف 1 خرب سال کو رکھیں، پھر دیکھیں کہ وہ زندگی کیا ہے اور یہ کیا ہے۔ ہم اس زندگی کے لیے ہر وقت سارا کچھ لگے رہتے ہیں، اور آخرت کی زندگی کو ہم بھولے ہوئے ہیں، اس قرآن کو بھولے ہوئے ہیں، تو یہ صحیح رویہ نہیں ہے۔ تو آخر میں اللہ تعالیٰ نے دعا سکھائی ہے کہ مجھ سے اس طرح دعا مانگا کرو، اے میرے رب مجھے معاف فرما دے اور مجھ پر رحم فرما، اور تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ یہ جو ہے نا ہماری صورت مکمل ہو گئی، سورۃ المومنون۔ اب سورہ نور شروع ہوتی ہے۔ سورہ نور جو ہے وہ اس میں اللہ نور السماوات والارض کا لفظ آیا ہے، اس وجہ سے، اور بعض مفسرین نے کہا ہے کہ اس میں ایسے آداب اور فضائل بیان کیے ہیں جس سے انسان کی اجتماعی زندگی روشن ہوتی ہے، تو اس وجہ سے اس کو سورہ نور کہا گیا ہے۔ تو اس میں عفت و عصمت کے حوالے سے بیان ہے، اور خاص طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، اس کا مفہوم ہے کہ اس صورت کو عورتوں کو سکھانا چاہیے، اپنی عورتوں کو یہ صورت سکھاؤ۔ تو اس حوالے سے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی بیان ہے کہ اس صورت کو عورتوں کو سکھانا چاہیے۔ اس میں احکام و آداب بیان کیے گئے ہیں، تو اس میں جو بڑے بڑے 10 آداب ہیں وہ یہ ہیں۔ پہلا اور دوسرا حکم یہ ہے کہ زانی مرد اور زانی عورت کی کیا سزا ہے، تو ان کو حکم دیا گیا کہ اگر وہ غیر شادی شدہ ہوں تو ان کو 100 کوڑے مارے جائیں، اور اگر وہ شادی شدہ ہوں تو ان کو رجم کیا جائے گا، پتھر مار مار کر ہلاک کر دیا جائے گا۔ اور یہ قرآن مجید میں آیت نہیں ہے، یہ متواتر احادیث میں جو ہے نا، متواتر احادیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے۔ تیسرا حکم یہ ہے کہ قذف کا حکم ہے کہ اگر کوئی پاک دامن عورت پر الزام لگائے تو اس کو 80 کوڑے جو ہے نا لگائے جائیں۔ چوتھا حکم لعان کا ہے، جو میاں بیوی کے ساتھ خاص ہے، یعنی کہ اگر کوئی بندہ اپنی بیوی کے اوپر جھوٹا الزام، مطلب کوئی الزام لگاتا ہے زنا کا، تو اس کے پاس گواہ نہیں ہے، تو اس کا طریقہ کار بتا دیا گیا ہے کہ وہ پھر 4 دفعہ قسم کھا کے کہے گا کہ میں سچا ہوں، اگر میں جھوٹا ہوا تو مجھ پر لعنت ہو۔ اور عورت اپنے آپ کو اس سے بچا سکتی ہے کہ اگر وہ کہے کہ 4 دفعہ قسم کھائے کہ وہ جھوٹا ہے اور میں سچی ہوں، اگر میں نہیں سچی تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو۔ تو اس طریقے سے اگر وہ کریں گے تو وہ ہمیشہ کے لیے جدا ہو جائیں گے، ان کی طلاق یعنی کہ بالکل ہمیشہ کے لیے سیپریٹ ہو جائیں گے، لیکن یہ ایک طریقہ بتایا گیا ہے۔ اس کے بعد 5واں حکم کے طور پہ عفت کا واقعہ بیان کیا گیا۔ حضرت عائشہ پہ منافقین نے الزام لگایا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی برات نازل فرمائی، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے، اللہ تعالیٰ نے اس میں کہہ بھی دیا کہ اس کو تم جو ہے نا اپنے لیے برا نہ سمجھو، یعنی اس میں بڑی نصیحت اور وصیت کی باتیں ہیں، یعنی کہ کبھی بھی کسی کے اوپر بھی کوئی الزام لگائے، کسی مرد کے اوپر یا کسی عورت کے اوپر، تو مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ کہیں کہ حاذا بہتان عظیم، اور آپ کہیں سبحان اللہ حاذا، یعنی آپ کہیں کہ میں تو نہیں جانتا، مجھے نہیں پتا بھائی، میں اس کے بارے میں کوئی کمنٹ نہیں کر سکتا۔ یہ نہیں ہے کہ جو لوگ کہتے پھریں آپ بھی کہنا شروع کر دیں۔ تو اس میں بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، سکینڈل اٹھائے جاتے ہیں اور یہ معاملہ چلتے رہتے ہیں۔ تو اس میں تعلیم یہ دی گئی ہے، کبھی بھی کسی کے بارے میں اس طرح کی کوئی بات سنیں تو آپ کہیں کہ یہ تو کوئی بہتان ہی لگتا ہے، میں تو اس کو نہیں مانتا اور میں تو یہ کچھ نہیں کہہ سکتے اس کے بارے میں۔ آپ اس میں شامل نہ ہو جائیں اور سنی سنائی باتیں آگے پھیلانے نہ شروع کر دیں۔ اس کے بعد 6واں حکم گھر میں داخل ہونے کی اجازت اور آداب کے بارے میں ہے۔ فرمایا گیا ہے کہ کسی کے گھر میں بلا اجازت داخل نہ ہوا کرو، مستحب یہ ہے کہ اجازت سے قبل سلام کر لیا کرو۔ 7واں حکم یہ ہے کہ نظریں جھکا کر رکھیں، مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی حکم دیا گیا ہے کہ جب بھی آپ چلیں تو نظریں جھکا کر رکھیں۔ اور پھر عورتوں کو کہا گیا ہے کہ وہ اپنے جو محرم رشتہ دار ہیں ان کے علاوہ جو ہے نا کسی کے سامنے اپنا پردہ، اپنی زینت جو ہے نا وہ ظاہر نہ کریں۔ اس کے بعد حقوق زوجیت کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے کہ لونڈیوں اور غلاموں کی بھی جو ہے نا نکاح کر دیں جو شادی کے قابل ہوں۔ اور لونڈی اور غلاموں کے بارے میں اور مزید حکم یہ ہے کہ ان کے اوپر، یعنی اسلام سے پہلے لونڈی غلام کا بڑا رواج تھا اور یہ صدیوں سے چلتا آ رہا تھا۔ آج کے دور میں بھی
جن لوگوں نے اسلام کے خلاف جو ہے نا وہ خار کھائے بیٹھے ہوتے ہیں، اعتراض ہی انہوں نے کرنا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں جی آپ کہتے ہیں اسلام بڑا اچھا دین ہے، تو اس نے غلامی کو کیوں نہیں ختم کیا؟ اسلام میں بھی غلام تھے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اسلام کسی بھی چیز کو جب ایک پورا نظام بنا ہو، ایک دنیا کا دستور بنا، تو اس کو پھر گریجولی ختم کرتا ہے کسی غلط چیز کو۔ اسلام کی تعلیمات ہی ہمیشہ سے یہی ہیں کہ وہ اس کی اپروچ ہی گریجول ہے، یکدم کلہاڑا مار کے کچھ بھی نہیں کرتا۔ تو جب ایک کلچر بنا ہو، جیسے آپ کے اس معاشرے میں کلچر بنے، بڑے کلچر ہیں جو آپ سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں، لیکن آپ کہتے ہیں کیا کریں یار، اتنی مجبوری ہے کہ اب ہم اس کے بغیر چل نہیں سکتے، کیا کریں؟ ٹھیک ہے، اب شادیوں کی کئی ایسی رسمیں ہیں جو بالکل فضول ہیں، لیکن ویسے پھنس گئے ہوئے ہیں ہم اس میں کہ ہم اس سے نکل نہیں سکتے۔ تو غلامی کا جو معاملہ تھا ایسا ہی تھا، لیکن اسلام نے کیا کیا ہے؟ سب سے پہلے غلاموں کو دوسرے انسانوں کی طرح حقوق دلائے ہیں۔ پھر کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو آزاد کرنا بہت بڑا ثواب کا کام قرار دیا ہے۔ صحابہ کرام میں حضرت عائشہ، حضرت ابو بکر، ان لوگوں نے، حضرت عثمان غنی، بڑے بڑے صحابہ نے ہزاروں کی تعداد میں غلام آزاد کیے ہیں۔ ٹھیک ہے، پھر ان کو جو ہے نا یعنی کہ ان کے لیے یہ بھی رکھا کہ وہ آزاد بھی ہو سکتے ہیں مکاتبت کر کے، یعنی کہ وہ پیسے دینا شروع کر دیں کہ میں اتنے پیسے دے کے آزاد ہونا چاہتا ہوں، تو ان کی مکاتبت کر لی جاتی ہے، یعنی لکھت پڑھت، اور وہ آزاد بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اسلام نے اتنی یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ پیش کی ہیں ان کی آزادی کے لیے، اور اسلام کرتا رہا آزاد۔ اسلام، ہماری ہسٹری بڑی بڑی ہے، آپ تاریخ اسلام پڑھ کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم نے غلامی کو آہستہ آہستہ ختم کیا ہے۔ تو ہمارے اوپر اب بھی اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں۔ اس کے بعد حرام ذریعہ معاش کا جو ہے نا رد کیا گیا ہے، اور اس طرح کے حرام پیشہ جو بھی کام ہوتے تھے، اور خاص طور پہ اس زمانے میں لوگوں نے لونیاں رکھی ہوتی تھی جن کو زنا پر مجبور کرتے تھے، ان کے بارے میں ہے، اور بھی جتنے بھی حرام اور ناجائز جو ذرائع تھے کمائی کو، ان کو منع کیا گیا ہے۔ اس کے بعد جو ہے آخر میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ جو بھی کوئی لونڈی یا مطلب جس سے یہ کام کروایا جائے، اگر وہ یہ کام نہیں کرنا چاہتی تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرنے والا ہے، اگر اس سے زبردستی یہ کروایا جائے کام۔ تو اس کے بعد پھر جو ہے نا مثالیں بیان کی گئی ہیں عقیدہ، ایمان اور نور حق کے حوالے سے، یعنی کہ اہل ایمان کی کیا مثال ہے اور اہل باطل کی کیا مثال ہے۔ تو اس میں پہلی مثال جو ہے مومن کی مثال بیان کی گئی ہے کہ مومن کا دل جو ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے یعنی کہ چراغ ہوتا ہے۔ مومن کا دل میں جس طرح نور ہوتا ہے تو وہ ایسے ہی جیسے چراغ کا نور ہوتا ہے، اس سے اس کو تشبیہ دی گئی ہے، جس طرح وہ قندیل میں ہوتا ہے، پھر اس کو ایک طاقچے میں رکھ دیا جاتا ہے، اور پھر اس کے اندر زیتون کا اگر تیل ڈالا جائے تو وہ ایسے ہی لگ رہا ہوتا ہے جیسے وہ بھڑک اٹھنے کو تیار ہے۔ تو مومن کا دل جو ہے اس میں بھی نور ہوتا ہے، اور اس پہ اللہ تعالیٰ نے یہ مثال بیان کی ہے۔ اس کے ساتھ یہ بھی بیان کیا ہے کہ جو مومن کا دل ہے وہ حصول علم سے قبل ہی ہدایت یافتہ، یعنی جو صحیح سچا دل ہوتا ہے، جو بالکل یعنی کہ قلب سلیم جس کو کہا جاتا ہے، وہ اس کے سامنے کوئی بھی حق بات کی جائے تو وہ ماننے کو تیار ہوتا ہے کہ ہاں واقعی یہ ٹھیک ہے، مجھے تو صحیح لگ رہی ہے۔ دوسری مثالوں میں جو ہے نا ایسے کافروں کی مثال بیان کی گئی ہے جو ایسے اعمال کرتے رہیں، لیکن ان کو سراب سے مثال دی گئی ہے کہ جیسے سراب ہوتا ہے اور دنیا میں آپ کو دور سے پانی نظر آ رہا ہے کہ وہ پانی ہے، لیکن کافر دنیا میں جو عمل کرتے ہیں آخرت میں جائیں گے قیامت کے دن تو جب وہ دیکھیں گے تو ان کا کوئی عمل بھی نہیں ہوگا، وہاں پہ بالکل کچھ نہیں ہوگا۔ تو ایسے ہی ہے جیسے سراب ہوتا ہے کہ بندہ پانی سمجھتا ہے، وہاں پہنچتا تو پانی نہیں ہوتا۔ تو اسی طریقے سے تیسری مثال جو ہے وہ ان کو یہ دی گئی ہے کہ وہ یعنی سمندر میں ہوں اور اتنے بادل ہوں تو وہاں ہاتھ نہیں دکھائی دیتا۔ تو کافروں کے جو عقائد اور نظریات ہوتے ہیں وہ ایسے ہی گمراہ کن ہوتے ہیں، اور اس کے بعد بھی دنیا میں بھی وہ گمراہ ہیں، اور آخرت میں بھی ان کو پھر کچھ بھی ہاتھ نہیں آئے گا۔ اس کے بعد منافق اور مومن کی مثال بیان کی گئی ہے کہ منافق جو ہوتے ہیں وہ ان کی عملی زندگی کس طرح ہوتی ہے، وہ جھوٹے وعدے کرتے ہیں اور ان کے یعنی معاملات اس طریقے سے ہوتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، اور مومن جو ہوتے ہیں وہ سچے وعدے کرتے ہیں، اور سچے مومنوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ انہیں زمین میں خلافت عطا فرمائے گا، اور پھر ایسا ہی ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو خلافت عطا فرمائی، اور جزیرۃ العرب کے بعد پھر روم اور ایران کی سلطنتیں بھی مسلمانوں کے ہاتھ آ گئیں۔
اس کے بعد کچھ اجتماعی زندگی کے، معاشرتی زندگی کے آداب بیان کیے گئے ہیں اور حکم دیا گیا ہے۔ پہلا حکم یہ ہے کہ چھوٹے بچوں اور گھر میں رہنے والے غلام اور لونڈیوں کو حکم ہے کہ وہ فجر سے پہلے، عشاء کے بعد اور دوپہر کو جو ہے نا وہ کسی کے کمرے میں داخل نہ ہوں، پرائیویٹ روم میں۔ اور دوسرا حکم یہ دیا گیا کہ نابالغ بچے جب بڑے ہو جائیں تو وہ بھی اسی طرح اجازت لے کر آئیں گھر میں جس طرح دوسرے لوگ آتے ہیں، یعنی کہ کھانس کے یا نوک کر کے یا قدموں کی آہٹ سے آئیں۔ اور تیسرا حکم جو ہے وہ یہ ہے کہ جو بوڑھی عورتیں ہو جاتی ہیں جن کو نکاح کی کوئی ضرورت نہیں رہتی، تو وہ جو ہے نا وہ اگر اپنی چادر وغیرہ اتار بھی لیں تو ان کو گناہ نہیں ہے۔ اس کے بعد 14واں ادب یہ بتایا گیا کہ جب تم گھر میں داخل ہو تو گھر والوں کو سلام کرو۔ 15واں ادب یہ ہے کہ جب تم کسی اجتماعی مشورہ وغیرہ میں شامل ہو تو وہاں پہ بغیر اجازت کے نہ اٹھا کرو۔ اور آخری جو ادب اس میں بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول کو ایسے نہ پکارا کرو جیسے آپس میں کسی کو پکارتے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ اور سورت کا اختتام اس بات پر ہوا ہے کہ یہ ساری کائنات اللہ کی قدرت اور علم کے متحد ہے، اور اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کے حالات اور واقعات جانتا ہے، اور جو کچھ بھی تم کر رہے ہو اس کو جانتا ہے۔ تو یہ ہمارا جو ہے نا پارہ مکمل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو اس میں سنا ہے اور پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔